تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ گھر میں پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ چارپائی کی سر والی طرف نیچے بیٹھنے سے گھر میں مصیبت آتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر اور بالوں کو سنوار کر کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اور کھانا بھی اچھا لگتا ہے۔ جیب میں لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں پیار محبت بڑھتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہوں اور آپ کو یاد نہ آ رہا ہو تو سر کی پتلی جانب خارج کرنے سے فوراً بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ سانجنے کی پھلی پکا کر کھانے سے سانجنے کی طرح قادر جلدی لمبا قد ہوتا ہے۔ سبز چنے چبانے سے منہ کی جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔ لہسن کے پتے چبانے سے بھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کی شاخ سے مکڑی کے جالے اتارنے سے جالے دوبارہ جلدی نہیں آتے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ سائیکل کی سواری کرنے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کنگھی کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ آم کے پتے کی خوشبو سونگھنے سے نکسیر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیچس کا مسئلہ ہو تو جامن کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے افاقہ ہوگا۔ بخار کا مسئلہ ہو تو اجوائن کی خوشبو سونگھنے سے بخار کم پڑ جاتا ہے۔ رائی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے چہرہ نکھرتا ہے اور دماغ فریش رہتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس یا ہوا جب بھی آئے تو فوراً چھوڑ دیں۔ اسے روکے رکھنے سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہ جا رہا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی ساتھ والی انگلی کو 60 سیکنڈ کے لیے اوپر نیچے کرتے رہیں، درد میں کمی ہو جائے گی۔ اگر حاملہ خواتین کبھی کبھی دیسی انڈے کا استعمال کرتی رہیں تو حمل کے وقت انہیں درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ ابلا ہوا انڈا کھانے سے انسان چست ہوتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو کالے مرچ کو توے پر بھون کر کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن محسوس ہوتی ہو تو نہار منہ ایک مالٹا کھا لیا کرو۔ نہار منہ ایک چٹکی نمک کھانے سے پورا دن آپ کے منہ میں کسی قسم کی بدبو نہیں آتی۔ دوپہر کے وقت کبھی بھول کر بھی واش روم میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دوپہر کے وقت واش روم پر جنات کا قبضہ ہوتا ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ناف پر تیل لگا کر سونے سے کبھی قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گیلے ہوئے بالوں والی عورت کبھی بھول کر بھی حاملہ جانور کے پاس نہ جائے، اس سے جانور کے حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر حاملہ عورت بچے کی پیدائش سے 1 مہینہ پہلے روزانہ صبح مالٹے کی چھلکے کی خوشبو سونگھتی رہے تو پیدا ہونے والا بچہ تیز ہوتا ہے۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو انار کے چھلکے کو جلا کر اس کی راکھ اور نمک ملا کر چاٹنے سے کھانسی فوراً دور ہو جاتی ہے۔ ناک کے خدود 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈالیں، 1 کپ رہ جائے تو پھیکا پی لیں۔ اسپاغول کے 2 بڑے چمچ رات سوتے وقت پانی کے ساتھ لیں۔ بادی اور خونی بواسیر کا اکثر ٹوٹکا ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھین جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ روزانہ 1 لیمو کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دوا کھانے کے بعد فوراً نہیں لیٹنا چاہیے۔ فون سننے کے لیے فون بائیں کان پر رکھو۔ ہمارے معدے میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ سورج کا اصل رنگ سفید ہے۔ خواب کا پہلا حصہ بھی یاد نہیں رہتا۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ چمگادڑ جہاں سے کھاتا ہے وہیں سے پخانہ کرتا ہے۔ مسکراہٹ زندگی کے 7 دن بڑھا دیتی ہے۔ جمائی ہمیشہ دوسرے کی نقل کرتی ہے۔ پیاز کا رس اور شہد دونوں ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔
بخار کی صورت میں پانی میں سرکہ ملا کر سر کی پٹیاں کرنے سے بخار اتر جاتا ہے۔ لونگ چرائتا برابر لے کر 2 گرام ہمرا پانی دینا بخار کے لیے مفید ہے۔ ناخن ہر ہفتے باقاعدگی سے تراشیں کیونکہ لمبے ناخنوں میں میل اور انفیکشن اور جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ شہد کا لیپ لڑکیوں کی جلد اور پیر نکھارنے کے لیے ایک مؤثر ٹونک سے کم نہیں ہے۔ انجیر کا استعمال دماغی اور جسمانی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہے۔ زیادہ محنت کرنے والوں کے لیے یہ سب سے بہترین خوراک ہے۔ قبض میں جب آنتیں خشک ہو جاتی ہیں تب انجیر کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ چقندر کے پتے مہندی کے ساتھ پیس کر سر پر لیپ کرنے سے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی حاملہ عورت کو ہیموگلوبن کم ہو گیا ہو تو روزانہ کھانے میں چقندر شامل کر لیں۔ تیل کو نیم گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے لگا لیا جائے اور صبح اٹھ کر شیمپو کر لیا جائے، بال لمبے اور مضبوط رہتے ہیں۔ نیم کے تیل کے متواتر مالش کوڑ کے لیے از حد مفید ہے۔ خارش پر بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ دبلے پتلے انسانوں، ٹی بی، سلدک کے مریضوں کے لیے کھجور کھانا آب حیات ہے۔ ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول اور موٹاپے کو کم کرنے کے لیے نہار منہ جو کا آٹا 1 چمچ پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ گڑ اور شکر آپ کے نظام انہضام کو بہتر بناتے ہیں اور جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں۔ سردی کے موسم میں قہوے اور میٹھے کھانے میں چینی کے بجائے گڑ اور شکر کا استعمال کریں۔ چھوٹا گوشت پھٹوں کی نشوونما، کارکردگی اور توانائی کے لیے مفید ہے اور جسم سے خون اصولی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ السی کے استعمال سے بال مضبوط، لمبے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ بالوں کا گرنا رکتا ہے۔ ان کی قبل از وقت سفیدی سیاہی میں بدلتی ہے۔ بیجوں میں موجود ALA درکار وٹامن B اور چکنائی فراہم کر کے جلد اور بالوں کو سوکھنے اور ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ استو خود وس کا جوش آندہ پینے سے پٹھوں اور پسلیوں کا درد رفع ہو جاتا ہے۔ سر کی خشکی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے باعث باز جلنے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے خسخس کو پیس کر دہی ملا کر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کنوار گندل جراثیم کش خصوصیات کی وجہ سے کاسمیٹک، صابن اور لوشن وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ گودا کو چہرے پر مالش کرنے سے جلد صحت مند ہو جاتی ہے۔ انجیر 5 عدد، منکی 11 عدد پانی سے دھو لیں اور 250 گرام دودھ میں ابالیں۔ 1-2 جوش آ جانے پر اس دودھ کو پی جائیں۔ اس سے بھوک بڑھ کر نہ صرف خون کی کمی دور ہوگی بلکہ خراب خون صاف ہو جائے گا۔ دماغ کو تیز بنانے کے طریقے۔ اونٹ کی ہڈی کا گودا کھا کر سو جانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بار بار کوئل پرندے کی آواز سننے سے دماغ کمپیوٹر جیسا ہوتا ہے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ہر وقت پرسکون رہنے سے بھی دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے دماغی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چلتے وقت دایاں پاؤں پہلے آگے بڑھانا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کتاب پڑھنا دماغ تیز ہوتا ہے۔ 3 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا دماغ تیز ہوتا ہے۔ آدھی رات اٹھ کر تاروں کو دیکھنے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔